اس مجلس کی قبولیت کے لیے ایک اور درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملک وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا درود پڑھ دیجئے محمد وآلہ اعزائے گرامی قدر سب سے پہلے تو آپ سے معذرت خواہ ہے کہ تھوڑی تاخیر سے گفتگو شروع ہو رہی ہے انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو زیادہ زحمت سماعت نہ دیں اور دوسری طرف سے آپ تمام مومنین کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے جتنی دل جمی سے سنا اور جتنی حوصلہ افزائی فرمائی پروردگار آپ کو خوش رکھے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بالخصوص بانیانی مجلس کی پروردگار توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے وہ ہمارے بندے مومن کے جو اس موقع پر ویسے ہر سال یہاں موجود ہوتے ہیں لیکن اس سال جناب ثاقب بھائی تشریف نہیں لا سکے پروردگار ان کی مشکلات کو آسان فرمائے اور انشاءاللہ انہیں دنیا اور آخرت میں مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محشور فرمائے۔ ہماری بات کل کی گفتگو کے اندر یا علی مدد کے حوالے سے آئی تھی اور ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ دیکھیں قرآن کریم میں اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت ہے تو وابتغوا الیہ الوسیلہ کی آیت بھی موجود ہے۔ پھر حضرت سلیمان کی مثال آپ کی خبر بیان کی کہ انہوں نے خدا سے مدد نہیں مانگی بلکہ اپنے درباریوں سے مدد مانگی۔ پھر ہم نے اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی مثال پیش کی کہ انہوں نے اپنے بابا کو وسیلہ قرار دیا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، بابا جان آپ ہمارے لیے استغفار کر دیجئے۔ تو اس زمانے کے اندر اور بھی بہت سارے لوگ تھے لیکن اولاد یعقوب جانتی ہے کہ جو وسیلہ بننے کے قابل ہے وہ صرف ہمارے بابا جان ہیں کیونکہ وہ اپنے زمانے کی حجت ہیں۔ کبھی کبھار ہم یہ بھی بات بیان کرتے ہیں کہ ہم کسی کو وسیلہ ایسے ہی اپنی مرضی سے نہیں بیان کر سکتے بلکہ جو خدا نے وسیلے بنائے ہیں انہی کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اجعلوا الیہ الوسیلہ اس کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ بناؤ، بنانے کا حکم نہیں ہے، اجعلوا کا لفظ نہیں ہے، وابتغوا کا لفظ ہے اور وابتغوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تلاش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے بنا دیا ہے تمہیں تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے یا علی۔ تو اس لیے ہم ہر ایک کو وسیلہ نہیں بناتے۔ بعض کہنے والوں نے کہا کہ دیکھیں ہم عام مومن بھی ایک دوسرے سے کہتے رہتے ہیں، عام مسلمان بھی ایک دوسرے سے کہتے رہتے ہیں آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا التماس سے دعا ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ وہ ایک دوسرے کو دعاؤں کے اندر یاد رکھنا اور ایک دوسرے سے التماس سے دعا کہنا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ہم کسی کو باقاعدہ نام لے کر پکار کر یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اس کے وسیلے سے عطا فرما، تو ہم کسی اور کا نام لے کر کسی ایک عام انسان کا نام لے کر اسے نہیں پکار سکتے جبکہ پیغمبر اکرم کا آل رسول کا اور خدا کے منتخب افراد کا وسیلہ پروردگار نے خود بنا کر ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تو ضروری ہے کہ انہی کے نام کو پکار کر پروردگار تک پہنچے۔
دو الگ الگ باتیں ہیں جنہیں خلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ کہنے والوں نے کہا کہ قبلہ آپ نے جتنی بھی مثالیں دی ہیں اس میں زندوں کا ذکر تھا. زندوں کو تو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے, اس کا کوئی حرج نہیں ہے. حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں کو پکارا, اس میں کوئی حرج نہیں. اولاد یعقوب نے اپنے بابا جناب یعقوب کو پکارا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کوئی ایسی مثال دیں جس میں ظاہری طور پر وہ شخص موجود نہ ہو اور پھر پکارا جائے, تو پھر بات ہوگی کہ ہاں آپ جو دعائیں مانگتے ہیں, توسل کرتے ہیں, آپ وسیلہ اختیار کرتے ہیں, وہ سب صحیح ہے. یا علی مدد کہنا وہ ٹھیک ہے, جبکہ ظاہری طور پر مولا کائنات ہمیں دکھائی نہیں دیتے, یہ پکارنا صحیح ہے. ہم نے کہا دیکھیں, ہم نے وہ بات بھی آپ کی بیان کی تھی, شاید جلدی میں آپ اس بات پر رک نہیں پائے. وہ بات یہ تھی کہ جب سب سے پہلا انسان اس دنیا میں آیا اور ترک اولا کر کے آیا تھا تو اس سے دعا مانگی تھی, دعا قبول نہیں ہوئی. لیکن جب کچھ کلمات کے ذریعے دعا مانگی تو فوراً سے توبہ قبول ہو گئی. اور قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَّابَ عَلَيْهِ, جیسے کلمات کے ذریعے حضرت آدم نے توبہ کی, فتاب علیہ, فوراً سے توبہ قبول ہو گئی. تو وہ کلمات جن کے ذریعے حضرت آدم نے توبہ قبول کروائی, ان کلمات کا وجود ظاہری طور پر حضرت آدم کے زمانے میں نہیں تھا. تو جب زندگی گزارنے سے پہلے ہی انبیاء کرام نے پنجتن پاک کو وسیلہ بنایا ہو, تو زندگی گزارنے کے بعد اب بھی اگر ظاہری طور پر موجود نہ ہو اور ہم انہیں وسیلہ قرار دے تو کیا حرج ہے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی تھی, دیکھیں ہمارے پاس تو معصومین کی سیرت موجود ہے, اور معصومین کی سیرت کو جو ہم دلیل بناتے ہیں تو وہ بھی قرآن کے بغیر نہیں بناتے. کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. اگر صاحبان امر وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس حکومت ہوتی ہے تو پھر آپ کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ یزید کی اطاعت کریں. سن 61 ہجری کا صاحب امر کون ہے؟ آپ مجھے بتا دیں سن 61 ہجری کا صاحب امر کون ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سن 61 ہجری کا صاحب امر حسین ابن علی ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب امر ہونے کے لیے حکومت کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ منصب ہونا چاہیے جو خدا کی طرف سے ملا ہو. وہ صاحب امر ہوگا کہ جس کو منصب الہی ہوگا. اور اگر امر کو پہچاننا ہو کہ صاحب امر کون ہوتا ہے تو ہمیں سورہ قدر نے بتایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, اس رات ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. جب تک یہ آیت موجود ہے ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے, جب تک دنیا باقی ہے ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے. اور کیا لے کر آئیں گے؟ وہ امر لے کر آئیں گے. تو کسی ایسے کا ہونا ضروری ہے جو صاحب امر ہو. تو ہمارے صاحبان امر کون ہیں؟ معصومین کرام علیہ السلام. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی اطاعت کرو. اور ہم نے معصومین کی سیرت آپ کی خدمت بیان کی تھی, پانچویں سرکار کی سیرت کے آپ کی خدمت بیان کرنے کی شرف حاصل کیا تھا کہ پانچویں سرکار کے زمانے میں پنجتن پاک کا وجود نہیں ہے ظاہری طور پر, لیکن پانچویں سرکار جب بیمار ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں یا فاطمہ یا فاطمہ. تو ہمارے پاس یہ حجت ہے معصومین علیہ السلام کی سیرت, جس سے پتہ چلتا ہے کہ آج کے دور میں یا فاطمہ کہنا, یا علی کہنا, یا حسن کہنا, یا حسین کہنا صحیح. اور چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ شعارنا یا محمد یا محمد, ہمارا شعار اور ہمارا نعرہ یا محمد ہوتا تھا. تو چھٹے سرکار کے زمانے میں بھی پیغمبر اکرم کا ظاہری طور پر وجود نہیں ہے. تو چاہے یہ ظاہری طور پر وجود رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں, معصومین نے کہا ہے کہ ان کو پکارنا جائز ہے. لیکن جب ان کو پکارا جا رہا ہے تو ان کو پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے انہیں طاقت دی ہے. کوئی اپنے عقیدے کو خراب نہ کرے, پکارنا ڈائریکٹ صحیح ہے, لیکن اس عقیدے کے ساتھ کہ ان کے پاس جو طاقت آئی ہے وہ پروردگار کی طرف سے آئی. اللہم صلی علی محمد.
या अली। اور پروردگار کو یہ پسند ہے کہ میرے نیک بندوں کو یاد رکھا جائے. تو جس چیز کو خدا پسند کرتا ہے ہم بھی اسی چیز کو پسند کرتے ہیں. جن ہستیوں کو خدا پسند کرتا ہے ہم انہی ہستیوں کو پکارتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس دنیا میں ہو یا اس دنیا کے بعد پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کل کی گفتگو کے ہم نے آج تتمے کو بیان کیا اور پھر آج آخری گفتگو ہے. ہم جیسے عرض کر رہے تھے کہ ایام محسنیہ چل رہے ہیں. حضرت محسن علیہ السلام کے، حضرت زہرا سلام علیہ کے ایام ہیں جب ان پر مصیبتیں آئی ہیں. تو مناسب یہ ہے کہ حضرت سیدہ کائنات کے حوالے سے چند رائز آپ کی خدمت بیان کریں. جس آیت کو بھی مسلسل آپ کی خدمت بیان کر رہے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل رسول اللہ کی زندگی ہے. ٹھیک ہے؟ ہر چیز میں رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہو. چاہے نماز کی بات ہو، رسول اللہ کی نماز بہترین نماز تمہارے لیے نمونہ عمل. چاہے روزے کی بات ہو، رسول اللہ کا روزہ بہترین روزہ تمہارے لیے نمونہ عمل. چاہے جہاد کی بات ہو، رسول اللہ کا جہاد بہترین جہاد تمہارے لیے نمونہ عمل. چاہے جتنے بھی عبادات ہیں اس کی بات ہو، رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ عمل. چلتے رہیے گا ساتھ ساتھ. عبادات کے بعد جو معاملات ہیں، معاملات جیسے رسول اللہ فرمایا کرتے تھے تمہارے لیے نمونہ عمل. رسول اللہ جیسی خریداری فرمایا کرتے تھے تمہارے لیے نمونہ عمل. رسول اللہ جیسے دسترخوان پر بیٹھا کرتے تھے تمہارے لیے نمونہ عمل. رسول اللہ جیسے اپنے خاندان کے اندر تھے تمہارے لیے نمونہ عمل. رسول اللہ جیسے اپنے دوستوں کے درمیان تھے تمہارے لیے نمونہ عمل. رسول اللہ جیسے دشمنوں کے مقابلے پر تھے تمہارے لیے نمونہ عمل. رسول اللہ جیسے کافروں کے درمیان تھے تمہارے لیے نمونہ عمل. رسول اللہ جیسی سیاست فرماتے تھے تمہارے لیے نمونہ عمل. ہر چیز تمہارے لیے نمونہ عمل ہے رسول اللہ کی، سوائے ایک چیز کے. اور وہ چیز ایسی ہے کہ جس پر پوری امت متفق ہے کہ وہ رسول کا جو عمل ہے وہ ہمارے نمونہ نہیں ہے. وہ رسول کی جو سیرت ہے ہمارے نمونہ نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر چیز جب نمونہ عمل ہے تو وہ کیسے نہیں ہے؟ میں آپ کی خبر بیان کروں. رسول جس طریقے سے اپنی بیٹی کا احترام کرتے تھے، امت کو نہیں کہا کہ اپنی بیٹیوں کا بھی ایسے احترام کرو. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہ السلام بلند سے بلند ترین سلوات. اللہم جیسے رسول اللہ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. کوئی بڑے سے بڑا عالم، کوئی بڑے سے بڑا مفتی اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے نہیں ہوتا، جبکہ رسول کا عمل ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے. تو پھر یہ کیوں نمونہ عمل نہیں بنی ہماری زندگی کے لیے؟ اور نہ صرف کہ کھڑے ہوتے تھے، روایت کا جملہ یہ ہے اجلسہا فی مجلسہی یا اجلسہا مجلسہو، فرماتے ہیں کہ اور اپنی مسند پر سیدہ کائنات کو بٹھایا کرتے تھے. قام الیہا، ان کی طرف جاتے تھے، پکڑ کر لاتے تھے اور اپنی مسند پر بٹھاتے تھے. سیدہ کائنات کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے. یہ جتنے بھی کام ہیں نہیں کوئی ایسا امتی ہے کہ جو اس کام پر عمل کرتا ہو. حتیٰ بات تو یہ ہوگی کہ مولا متقیان کی بیٹی جو ثانیہ زہرا تھی، حضرت زینب کبریٰ تھی، لیکن اس کے باوجود مولا کی زندگی میں نہیں ملتا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا ایسے احترام کیا ہو کہ اپنے مقام سے کھڑے ہوئے ہوں، زینب کبریٰ کو اپنے مقام پر آ کر بٹھایا ہو. ہمارے کسی بھی امام نے اپنی بیٹی کو اس طرح سے مسجد پر نہیں بٹھایا. صرف یہ کردار ملتا ہے تو حضرت فاطمہ زہرا کے سامنے پیغمبر اکرم کا کردار ملتا ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی 4 بیٹیاں تھیں بھی تو ساری بیٹیاں اور ہیں، فاطمہ اور ہیں. اللہم صلی علی. اور اب جملہ سنیے گا، اگر امت اور امام اور بعد میں آنے والے علماء اور مفتیان کرام اس سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں تو صحیح کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے ہیں تو صحیح کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمل جو پیغمبر کا ہے یہ سنت میں شامل ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سنت رسول ہوتا تو کم از کم آل رسول اس سنت پر عمل کر رہے ہوتے کہ ہر بیٹی کا احترام کرتے. پیغمبر نے سیدہ کا احترام کر کے بتایا ہے کہ میں بیٹی کا احترام نہیں کر رہا.
ورنہ ہر امام کی ذمہ داری ہوتی کہ ہر بیٹی کا اس طرح سے احترام کریں. سنت رسول نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کا احترام کرو، مقام فاطمہ ہے کہ فاطمہ آ جائے تو تمہارے لیے ضرور ہے کہ کیسے احترام کرو. یہ سنت رسول میں شامل نہیں ہے، یہ مقام بطول میں شامل ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا، کسی نے کیا خوب کہا تھا، بطول یا علی، کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ بطول ہم تیرا کیا احترام کرتے ہیں، بطول ہم تیرا کیا احترام کرتے ہیں، یہ حق ادا تو رسول انعام کرتے ہیں. تو جناب سیدہ کے مقام کی وجہ سے پیغمبر کرم اٹھا کرتے تھے. اب سیدہ کائنات کسی کے بھی سامنے آ جائیں، ذمہ داری بنتی ہے کہ کھڑے ہو جائے، اپنی مسند کو خالی کر دے، سیدہ کو اس مسند پر بٹھائے. یہ مقام فاطمہ زہرا ہے. تو فاطمہ زہرا اور ہیں، دنیا کی ساری عورتیں اور ہیں. اسی لیے امام بخاری جیسے نے بھی جب صحیح بخاری لکھی اور بہت ساری خواتین کے اس کے اندر فضائل بیان کیے ہیں، بہت سو کے نام موجود ہیں، لیکن جب جناب سیدہ کے فضائل بیان کیے ہیں تو خود امام بخاری نے لکھا ہے باب مناقب فاطمہ علیہ السلام. اس بی بی کے مناقب ہیں کہ جو علیہ السلام ہے، جن پر اللہ کا سلام نازل ہو. جبکہ باقی بیویوں کا ذکر کیا تو کہنے لگے رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ. خود امام بخاری نے بتا دیا باقی بیویاں اور ہیں، فاطمہ زہرا اور ہیں. اور اس جملے نے ہمارے ایک مسئلے کو بھی حل کر دیا. جو لوگ ابھی بل پاس کروانا چاہ رہے تھے کہ علیہ السلام صرف انبیاء کے ساتھ لکھا جائے، ان کی اولاد کے ساتھ نہ لکھا جائے، ان کے اصحاب کے ساتھ نہ لکھا جائے، تو پھر امام بخاری نے اس مسئلے کو حل کر دیا. اگر اولاد فاطمہ زہرا جیسی ہو تو ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا جائے گا. بلکہ میں کہوں گا فاطمہ زہرا رسول سے جدا بھی ہیں مگر جدا بھی نہیں. تو جو تمہیں ایسا دکھائی دے کہ جو منیت کی منزل پر ہو، جو پیغمبر سے الگ ہونے کے باوجود الگ نہ ہو، اس کے ساتھ علیہ السلام لکھا جائے. چاہے حسین منی ہو، چاہے حسن منی ہو، چاہے علی منی ہو، چاہے فاطمہ بضعۃ منی ہو. جو احترام ان کے نام کے ساتھ، جو احترام پیغمبر اکرم کا ہے، اسی احترام کا خیال رکھا جائے ان پاک ہستیوں کے لیے کہ جن کے لیے فرمایا یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں. جناب سیدہ کائنات کی سیرت بہت مختلف انداز سے ہمیشہ آپ کی خدمت بیان ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک روایت جو ہمارے شاید نوجوانوں نے کم سنی ہو آپ کی خدمت بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس سے اندازہ ہوگا کہ سیدہ کائنات کی فصاحت و بلاغت کیسی تھی، فصاحت و بلاغت کیسی تھی، ادبیات کیسی تھی. جناب سیدہ کائنات کس خوش لہنی کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتی تھی. روایت یہ کہتی ہے کہ مدینہ کے اندر امرؤ القیس کی بیٹی آئی. امرؤ القیس بہت بڑا شاعر، بہت بڑا ادیب، اتنا بڑا ادیب کہ آج بھی جو عربی ادب پڑھنے والے ہیں وہ ان کے اشعار کو یاد کیے بغیر، ان کے کلام کو یاد کیے بغیر ادیب نہیں بن سکتے. اتنا بڑا شاعر. اور اس زمانے میں جب تک وہ کسی شعر کو سند نہیں دیتا تھا اس وقت تک وہ شعر کمال کا شعر نہیں مانا جاتا تھا. اتنا بڑا شاعر. اس کی پوتی ایک مرتبہ مدینے میں آئی، کہنے لگی کہ میں نے یہاں پر سنا ہے کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. کہا کہ ہاں نبی اکرم یہاں پر موجود تھے. کہا کہ اب موجود نہیں؟ کہا نہیں، اب وہ تو موجود نہیں ہیں. کہ پھر اب ان سے میری ملاقات کرواؤ کہ جو رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا. تو لوگوں نے بتایا جس سے رسول سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، جو رسول سب سے زیادہ محبت کرتا تھا وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. یہ خاتون آئی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کے گھر پر،
اور جب گھر میں داخل ہوئی بیت الشرف میں موجود تھی، دیکھا کہ سیدہ کائنات نماز پڑھ رہی ہیں، اور نماز کے اندر جس سورے کی تلاوت کر رہی ہیں وہ سورہ زلزال ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. کیا خوبصورت آیت ہے. جب یہ پڑھتے جا رہی تھی جناب سیدہ کائنات اور پورے سورے کو مکمل کیا، نماز مکمل ہو گئی، امرؤ القیس کی بیٹی کہنے لگی جو آیتیں آپ نے پڑھی ہیں اور جو مطلب آپ نے بیان کیا ہے، میرے دادا نے بھی ایسے ہی اشعار پڑھے ہیں. اور وہ اشعار اس نے سنانا شروع کیے، اس نے سنائے، لیکن پھر سنانے کے بعد خود اس کو احساس ہو گیا کہ کہاں قرآن کی فصاحت و بلاغت، کہاں میرے بابا کے اشعار. کہنے لگے کہ ہاں قرآن کی فصاحت و بلاغت کو زیادہ محسوس ہوتی ہے. اگر آپ چاہیں تو کچھ اور مجھے قرآن کی آیتیں بتائیں تاکہ مجھے احساس ہو کہ کیا وہ واقعاً فصیح و بلیغ کلام ہیں. جناب سیدہ نے قرآن کی آیتیں سنائی. کیا قرآن کے اندر موجود ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے قصاص کے اندر حیات ہے. قصاص کیا کہا جاتا ہے؟ قصاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قصاص کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اس کے جرم میں اسے بھی قتل کر دیا جائے. تو قتل کرنے میں قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے حیات ہے. میں اور قریب کر دوں، قرآن یہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے موت میں زندگی ہے. اب قرآن کی فصاحت و بلاغت محسوس ہوئی ہے. قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے موت میں زندگی ہے. اتنی خوبصورت تعبیر. کہا کہ ہاں یہ تو بڑا فصیح و بلیغ کلام ہے. کہا کچھ اور بھی پیش کیجیے، اور قرآن میں کون سی آیتیں موجود ہیں؟ جناب سیدہ کائنات نے دوسری آیت پڑھی اور یہ کہہ کر پڑھی کہ ویسے تو پورا قرآن ہی فصاحت و بلاغت کا مجموعہ ہے، لیکن وہ فصاحت و بلاغت جو تیرے سمجھ میں آ جائے وہ میں پیش کر رہی ہوں. اور جناب سیدہ کائنات نے ہمارے مسئلے کو بھیل کر دیا. ہم بھی جب کبھی ٹی وی پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس حدیث کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو سمجھ میں آ جائے. ممبر پر ان مطالب کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو سمجھ میں آ جائے، ورنہ مطالب بہت سے موجود ہیں، حدیثیں بہت سی موجود ہیں. تو جناب سیدہ کائنات نے بھی کہا کہ قرآن میں آیتیں ہر آیت فصاحت و بلاغت کی چوٹی پر ہے، لیکن وہ آیت پیش کر رہی جو تجھے سمجھ میں آ جائے. پھر جناب سیدہ کائنات نے ایک اور آیت پیش کی. کہا قرآن میں ہے یا ارض ابلعی ماءک. خدا نے قرآن میں کہا اے زمین اپنا سارا پانی نگل لے. جب جناب نوح کے واقعے کا ذکر ہوا کہا اے زمین اپنا سارا پانی نگل لے. کہ کیا خوبصورت تعبیر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پانی خود زمین سے آیا ہے. ہائے ہائے ہائے. زمین کو آپ کھودتے ہیں تو پانی نکلتا ہے، پانی زمین کا مال ہوتا ہے. زمین سے مخاطب ہوگا زمین پر اپنا پانی نکل لے. کہ قرآن نے کتنی خوبصورت تعبیر استعمال کی. اس آیت کا پیش کرنا تھا کہ امرؤ القیس کی بیٹی اور کوئی گفتگو کیے بغیر کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انہ لیس بکلام البشر. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، اور جو کلام تو سنا رہی ہے وہ بشر کا کلام ہو نہیں سکتا. سلامت رہیں. حضرت سیدہ کائنات کی فصاحت و بلاغت اپنے عروج پر تھی. اسی طریقے سے حضرت سیدہ کائنات کی اگر تربیت کو دیکھا جائے اس کے اندر بھی کیا فصاحت و بلاغت پائی جاتی ہے. حضرت سیدہ کائنات ایک مرتبہ اپنے بیٹے امام حسن مجتبی کو اپنے سینے سے لگاتی ہیں اور پھر اچھالتی ہیں. روایت دیکھ کر آپ کی بیان کر رہا ہوں. مناقب آل ابی طالب کے اندر ابن شہر و عاشوب نے اس روایت کو لکھا ہے. کہتے سیدہ کائنات ایک مرتبہ اپنے سینے سے امام حسن مجتبی کو لگاتی ہیں اور اچھالتی ہیں، اور اچھالتے اچھالتے کچھ کلام کرتی ہیں. کتنا فصیح و بلیغ کلام ہے، آپ سنیں گے لطف آئے گا. جناب سیدہ فرماتی ہیں اشبہ اباک یا حسن وخلع عن الحق الرسن وعبد الہا ذا المنن ولا توالی ذا الاحن. فرماتی ہے بیٹا حسن اپنے بابا کے شبیہ بننا. ہائے ہائے. ماؤں کے لیے درس ہے کہ جب گھر کے اندر تربیت کرے اپنی اولاد کی تو یہ جملہ نہ کہیں کہ بیٹا باپ جیسا نہیں بننا ہے، بیٹا باپ کی طرح نہیں بننا ہے، تمہیں محنت کرنی ہے، تم نے پڑھنا لکھنا ہے. یہ جملے اچھے جملے نہیں ہیں. اپنے باپ کا احترام کروانا سیکھ.
بچوں کے باپ کا احترام کروائیں گی، آپ کا خود بچے احترام کریں گے. ہمارے کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا احترام ہو. احترام اسی وقت بچے کرتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ دوسرے والے کو بھی احترام دیا جا رہا ہے تو بچے خود آپ کو احترام دیں گے. اور یہ دونوں طرف سے بات ہے. باپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ماں کو اچھے لقب سے یاد کریں. ماں کو جب مخاطب کریں تو احترام کے ساتھ پکاریں، مخاطب کریں، تو پھر بچے آپ کا بھی احترام کریں گے اور اپنی والدہ کا بھی احترام کریں گے. اشبہ ابا کا یا حسن، بیٹا حسن تجھے بابا جیسا بننا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسن اور تھے علی اور تھے، سیدہ کائنات نے بتایا ہے کہ حسن علی مرتضیٰ کے شبیہ تھے. جس سے علی مرتضیٰ نے جنگ شروع کی تھی، حسن مصطفیٰ نے اسی جنگ کو جاری رکھا تھا. اور جس جنگ کو حسین شہید کربلا نے کربلا کے میدان میں کھڑا کیا تھا، اسی جنگ کے اندر تمہیں حسن مصطفیٰ کا قاسم دکھائی دے گا. اور جس صلح کو امام حسن نے قائم کیا تھا، اسی صلح پر تمہیں امام حسین بھی دکھائی دیں گے. ہائے ہائے ہائے، یہ ایک ہی نور کے ٹکڑے ہیں. اسی لیے تو فرمایا تھا اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا وسطی بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، اور ہم سب کے سب محمد ہیں. بلند سے بلند ترین سلوات اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. تو تربیت کا کتنا خوبصورت انداز ہے. فصاحت و بلاغت کے اندر کتنے پیغامات موجود ہیں کہ بیٹا تمہیں اپنے بابا کے شبیہ بننا ہے. وَخْلَعْ عَنِ الْحَقِّ الرَّسَنَ، اور بیٹا تمہیں حق پر جو رسن بندھی ہوئی ہے اس کو کھولنا ہے. تمہارا مشن یہ ہونا چاہیے، تمہارے زندگی کا ہدف یہ ہونا چاہیے. پھر آگے فرماتی ہیں وَعْبُدْ إِلَٰهًا ذَا الْمِنَدِ، اور بیٹا حسن اس معبود کے سامنے اپنے سر کو جھکانا ہے جو نعمتیں دینے والا ہے. وَلَا تُوَالِي ذَا الْإِحْنِ، اور بیٹا ہر ایک سے دوستی کرنا، ہر ایک کے ساتھ محبت کرنا، لیکن جو اپنے دل میں بغض و کینہ رکھنے والا ہو اس سے دوستی نہ کرنا. کتنا خوبصورت درس ہے جناب سیدہ کائنات دیا کرتی تھی. تو جناب سیدہ کائنات کی زندگی میں بہترین نمونے آپ کو ملیں گے. اسی لیے ہمارے 12ویں سرکار حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، میرے لیے رسول اللہ کی بیٹی کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے. کس کے لیے؟ ہمارے امام کے لیے. اس مقام پر ہے جناب سیدہ کائنات. تو جناب سیدہ کائنات کے بڑے فضائل ہیں، بڑی خوبصورت زندگی. میں آج ایک گوشے کو اور پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس روایت کو یقیناً آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا. میرا ساتھ دیجئے گا، میں آدھی روایت پیش کروں گا، آدھی آپ پیش کیجئے گا. جناب سیدہ کائنات کے بارے میں فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ آپ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ میرا ٹکڑا ہے، آپ میرا جز ہیں. یعنی اگر میں رسول ہوں تو آپ جز رسالت ہیں، اگر میں نبی ہوں تو آپ جز نبوت ہیں، اگر میں ہادی ہوں تو آپ جز ہدایت ہیں. اور اہل بیت کے بارے میں وہ روایتیں کہ جو آپ کو الحمدللہ یاد ہیں اور تواتر کے ساتھ علماء کرام ممبروں سے بیان بھی کرتے رہتے ہیں، کتابوں کے اندر بھی موجود بھی ہیں. میں آج ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک اصول آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. وہ روایتیں جو تواتر کے ساتھ آپ نے سنی ہوئی ہے نا، یہ وہ روایتیں ہیں جو پیغمبر نے ایک مقام پر نہیں مختلف مقامات پر بیان کی ہیں. جو روایتیں ایک مقام پر بیان کی ہیں وہ شاید آپ کو کسی ایک کتاب میں مل جائے، ہر کتاب میں نہ ملے. کسی 2 مقام پر بیان کی ہوگی، آپ کو کچھ ایک کتاب کے اندر مل جائے گی، ہر جگہ پر نہیں ملے گی. لیکن وہ روایتیں جو پیغمبر بار بار کہا کرتے تھے، ایک مقام پر نہیں بار بار کہا کرتے تھے، وہ آپ کو ہر کتاب کے اندر ملے گی. سائے ستہ سے لے کر کتب اربعہ تک، آپ کو علامہ مجلسی سے لے کر شیخ یعقوب کلینی تک، ہر ایک کی کتاب کے اندر وہ روایتیں مل جائیں گی. اس لیے میں کچھ روایتیں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، الحمدللہ وہ بھی آپ کو یاد ہوں گی. جیسے نبی نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ،
اللہم صلی علی محمد. تو یہ ایک مرتبہ نہیں بیان کی ہے، اگر ایک مرتبہ بیان کی ہوتی تو چھپا دی جاتی، ہر جگہ پر نہیں لکھی جاتی. لیکن پیغمبر بار بار فرماتے تھے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. لہٰذا یہ آپ کو ہر کتاب کے اندر مل جائے گی. اسی طرح سے میرے مولا کے بارے میں فرمایا اے علی انا مدینۃ العلم وعلی بابها. یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو ہر کتاب کے اندر ملے گی، تواتر کے ساتھ ملے گی. یہ وہ روایتیں ہیں جو پیغمبر نے بار بار بیان فرمائی ہیں. تو اب آتے ہیں اس روایت پر فاطمہ بضعۃ منی. یہ پیغمبر نے ایک مرتبہ ارشاد نہیں فرمایا ہے، متعدد مقامات پر بیان فرمایا اور مختلف موقع تھے جب بیان فرمایا ہے. میں نے خود طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو کتابیں دیکھی ہیں تقریباً 11 سے 12 مقامات ہیں جن میں پیغمبر نے بار بار فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. میں ان میں سے صرف 3-4 مقامات آپ کے خیال بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. جناب ابو لبابہ پیغمبر کے صحابی جنہوں نے مکے کی زیارت کی، مدینہ کی زیارت کی ہے، ان کو معلوم ہے کہ مدینہ کے اندر مسجد نبی کے اندر ایک ستون موجود ہے جسے کہا جاتا ہے ستون ابی لبابہ، اور اس ستون کا نام ستون توبہ بھی ہے. اس ستون کی داستان یہ ہے کہ جناب ابو لبابہ سے ایک غلطی ہو گئی. وہ غلطی بھی روایت کے اندر موجود ہے، میرا مقصد نہیں کہ اس غلطی کو بیان کروں، لیکن بہت بڑی خطا، بہت بڑا گناہ ان سے سرزد ہو گیا. گناہ ہو گیا تو انسان کو چاہیے کہ توبہ کرے. انہوں نے توبہ کے راستے کو اختیار کیا، لیکن توبہ کا راستہ ایسے اختیار کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا. کسی ساتھی کو کہا کہ مجھے ستون سے باندھ دے، ستون سے باندھ دیا گیا. ستون سے باندھ کر کہا پروردگار مجھے معاف کر دے، پروردگار مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، میری توبہ قبول کر لے. لیکن قرآن نے کیا کہا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. پروردگار یہ فرماتا ہے کہ اگر کسی نے اپنے نفس پر ظلم کر دیا ہے تو اے حبیب یہ آپ کے پاس آئیں اور توبہ کروائیں. وہ پیغمبر کے پاس جانے کے بجائے اپنے آپ کو خود ستون مسجد سے باندھ دیا اور یا اللہ کہتے رہے، پروردگار سے توبہ کی دعا کرتے رہے. پروردگار کی طرف سے اجابت کی سند نہیں نازل ہوئی، یہاں تک کہ کئی دن گزر گئے. نماز کے لیے جایا کرتے تھے، ضرورت زندگی کے لیے جایا کرتے تھے، ورنہ اپنے آپ کو ستون سے باندھ کے رکھتے تھے. جب بہت دن ہو گئے تو پھر خدا کی طرف سے پیغمبر کو یہ پیغام ملا اے رسول کہہ دو لبابہ کی دعا قبول ہو گئی. پیغمبر خود جائیں کہنے کے لیے، اس کے بجائے جناب سیدہ کائنات کو جو انہی کے حجرے کے ساتھ ہی تھی، کیونکہ مسجد رسول اور حجرہ بطول کے اندر کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، کہا اے بی بی آپ جائیے اور کہہ دیجئے کہ پروردگار نے آپ کی توبہ قبول کر لی. جناب سیدہ تشریف لائی، کہنے لگی اے ابو لبابہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، پروردگار نے تمہاری توبہ قبول کر لیا. اب جملہ سنیے گا. جناب ابو لبابہ کہنے لگے بی بی میں نے یہ قسم کھائی تھی میں اپنے آپ کو ان زنجیروں سے آزاد نہیں کروں گا جب تک خود رسول مجھے آ کر یہ خبر نہ دیں کہ تیری توبہ خدا نے قبول کر لی ہے. اس لیے آپ کہیں اپنے بابا کو کہ وہ میرے پاس آئیں اور آ کر یہ خبر دیں کہ میری توبہ قبول ہو گئی تو میں اپنے آپ کو زنجیروں سے آزاد کر دوں گا. جیسے پیغمبر تک یہ اطلاع پہنچی، پیغمبر تشریف لائے، پیغمبر کے ساتھ ان کی بیٹی موجود تھی اور فرمانے لگے انما فاطمۃ بضعۃ منی. اے ابو لبابہ سیدہ کو کیا سمجھتے ہو؟ فاطمہ میرا جز ہے. اگر فاطمہ نے آ کر تمہیں خبر دی ہے تو یہ سمجھو فاطمہ نے نہیں، خود رسول نے آ کر تمہیں خبر دی. اللہ آپ سلامت رہیں. تو یہاں میرے نبی نے بتا دیا فاطمہ زہرا کو مجھ سے جدا نہیں سمجھنا، یہ جزء رسول ہے، یہ وہی کہتی ہیں جو وہی کہتی ہے، یہ وہی کہتے ہیں جو حدیث رسول ہوتی ہے. اب اگر حیات رسول کے اندر یہ وہی کہتے ہیں جو حکم رسول کے مطابق ہوتا ہے تو بعد وفات رسول اگر کسی کے ہاتھ سامنے آ کر کچھ کہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ بطول کہہ رہی ہیں، یہ جان لینا کہ رسول کہہ رہے ہیں.
یہ پہلا موقع ہے کہ جہاں پر کہا بضعۃ منی. دوسرا موقع پیغمبر اکرم کی خدمت میں ایک نابینا صحابی آئے. پیغمبر اپنے حجرے کے اندر موجود تھے. عبداللہ بن مختوم یا بعض روایتوں کے مطابق عبداللہ بن ابی مختوم ان کا نام تھا. جیسے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے جناب سیدہ بھی وہاں پر موجود تھی، لیکن اس نابینا صحابی کو دیکھ کر اپنے حجرے میں جانے لگی. حجرے میں جب جانے لگی تو میرے رسول نے کہا کہ اے بی بی یہ نابینا ہے، انہو اعما، یہ نابینا ہی آپ کو دیکھ نہیں سکتا. بی بی نے اسے ارشاد فرمایا بابا یہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن میں ایسے دیکھ بھی سکتی ہوں اور یہ میری موجودگی کو محسوس کر سکتا ہے. اس لیے حجرے میں چلے گئی. جب حجرے میں گئی تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا اشہد انکی بضعۃ منی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اے سیدہ تم مجھ سے جدا نہیں ہیں بلکہ تم میرا ہی جز ہے، تو میرا ہی ٹکڑا ہے. یہ دوسرا موقع تھا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو واقعہ سیدہ کائنات کے ساتھ پیش آیا ویسا ہی واقعہ کسی اور خاتون کے ساتھ بھی پیش آیا. ایک نابینا صحابی پیغمبر سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو دو خواتین بھی موجود تھیں. ٹھیک ہے، جب دو کے نام آ جاتے تو آپ سمجھ جاتے ہیں، چاہے وہ دو مرد ہوں چاہے دو عورتیں ہوں. تو دو خواتین موجود تھیں. وہ نابینا صحابی داخل ہوا اور یہ دونوں خواتین بیٹھی رہی. پیغمبر نے فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں نامحرم ہیں. اب انہوں نے کہا انہو اعما، یہ نابینا ہے، ہمیں دیکھ نہیں سکتا، ہم کیوں اپنے مقام سے اٹھیں، ہم کیوں جائیں. تو پھر پیغمبر نے وہ جملہ کہا کہ جو بنت رسول نے کہا تھا، یہ نابینا ہے تمہیں نہیں دیکھ سکتا لیکن تم تو اسے دیکھ سکتی ہو اور یہ تمہاری خوشبو کو محسوس کر سکتا ہے، لہذا چلے جا حجرے کے اندر. تو پھر ہمیں فرق محسوس ہو گیا. کچھ ایسے ہیں کہ جو حکم رسول آنے سے پہلے بھی مزاج رسول کو سمجھ جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ حکم رسول آنے کے بعد بھی حکم رسول پر عمل نہیں کرتے. اب فرق معلوم ہو گیا. جو حکم رسول آنے کے بعد بھی عمل نہ کرے وہ زوجہ رسول ہوتی ہیں اور جو حکم رسول سے پہلے مشیت رسول سے واقف ہو جائے وہ بضعۃ الرسول ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ بضعۃ منی، یہ وہ ہیں پالا آپ کو بھی حیاتی دے، یہ وہ ہیں کہ جو مزاج رسول سے واقف ہیں. ایک اور موقع تھا، اصحاب کے درمیان پیغمبر موجود تھے. کہا کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے، کون تم میں سے بتا سکتا ہے. ہر ایک نے اپنے اپنے حوالے سے باتیں کرنا شروع کی. بہترین گھرداری کرنے والی ہو، نمازیں بہت پڑھنے والی ہو، دوسروں کی مدد کرنے والی ہو، ہر ایک نے اپنے اپنے حوالے سے باتیں بیان کی. پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں، جو چیز عورت کے لیے سب سے بہترین ہے وہ بیان کرو. کوئی بیان نہ کر سکا. کہا کہ یا رسول اللہ آپ بیان فرمائیے. کہا کہ نہیں، تم میں سے کوئی بیان کرے. اتنے میں جناب سلمان در سیدہ پر آئے اور بعض روایتوں کے مطابق خود مولا علی در سیدہ پر گئے اور مولا علی نے مقام سیدہ کو بیان کیا. کہ آپ کے بابا نے سوال کیا ہے کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے، کہ میرے بابا کو بتا دینا اللہ یرین الرجال ولا یراہن الرجال. عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے نہ کوئی نامحرم انہیں دیکھے. جیسے ہی پیغمبر نے یہ جواب سنا فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. تو معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی سوال پیغمبر کریں اور اس کا جواب تمہیں اصحاب سے مل جائے تو اس پر قانع نہ ہونا، کیونکہ جواب وہ صحیح ہوگا کہ جو بنت رسول دیں. بنت رسول جو جواب دیں گے وہ مشیت رسول کے مطابق ہوگا، وہ محبت رسول مرضی رسول کے مطابق ہوگا. اور کئی سارے واقعات ہیں. اب ایک روایت سنیے گا اور مجھے میں آپ کی زحمت تمام کروں گا، مجھے اجازت دیجیے گا. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے اور اس کا چونکہ آپریشن کرنا ضروری ہے اس لیے آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں. روایت یہ لکھی ہے کہ پیغمبر نے ایک اور موقع پر بھی فرمایا تھا فاطمہ تو بذاتم منی فمن اغضبها اغضبنی. وہ کون سا موقع تھا؟ جب علی
علی مرتضیٰ نعوذ باللہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے. جناب سیدہ کو یہ بات بہت ناپسند ہوئی, پیغمبر کی خدمت میں آئے, کہا علی میرے سامنے سوتن لے کر آ رہے ہیں, آپ کوئی مسئلے کا حل بتائیے. پیغمبر منبر پر تشریف لائے, اپنے اصحاب سے مخاطب اور کہا کہ تم سیدہ کو کیا سمجھتے ہو؟ فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, جس نے انہیں غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. آپ سمجھ رہے ہیں یہ تیر کہاں جا رہا ہے؟ اور یہ روایت بڑے بڑوں نے لکھی, آپ کو ہر کتاب کے اندر مل جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کا نشانہ کسی اور طرف ہے. میں آپ سے کچھ باتوں کو بیان کرنے کے بعد اس مسئلے کا حل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ روایت کے اندر موجود ہے کہ ابو جہل کی جو بیٹی تھی وہ مسلمان ہو چکی تھی. جس طرح سے ابو سفیان کی بیٹی مسلمان ہو چکی تھی. ابو سفیان کی بیٹی کا نام ام حبیبہ, ابو جہل کی بیٹی کا نام بعض روایتوں کے مطابق جویرہ, بعض روایتوں کے مطابق اورا بیان ہوا ہے. مسلمان ہو گئی تھی. تو مولا علی نے اس مسلمان عورت سے نکاح کیا یا نکاح کرنے کی کوشش کی, اور پیغمبر کو یہ بات ناگوار گزری. عجیب بات ہے. اور پیغمبر نے خطبے کے اندر آگے بیان فرمایا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ہی گھر کے اندر رسول کی بیٹی بھی ہو اور دشمن رسول کی بیٹی بھی ہو. ابو جہل دشمن رسول, کیا دشمن رسول کی بیٹی بھی ہو رسول کی بیٹی بھی ہو؟ یہ ایک ہی گھر میں ہو نہیں سکتا. میں کہوں گا روایت گھڑنے والوں نے بھی یہ نہیں سوچا کہ خود رسول کے گھر کے اندر دشمن رسول کی بیٹی موجود ہے. جو کام رسول اپنے لیے پسند کر سکتے ہیں وہ کام کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے لیے پسند نہ کریں؟ اور پھر قرآن نے بھی کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے صاحبان ایمان تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. تو جب مومن کے لیے حکم ہے کہ وہ بات کہو جس پر خود عمل کیا ہو, تو وہ ہستی کہ جس کی وجہ سے مومن مومن بنتا ہے وہ خود عمل نہیں کرنے والا ہوگا, یہ ہو نہیں سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ مولائے متقیان کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کے حکم کے خلاف کوئی کام کریں؟ علی تو وہ ہیں کہ حکم رسول کا انتظار کرتے ہیں, جو حکم رسول ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. اگر حکم رسول یہ ہو کہ جنگ خندق کے میدان میں تمہیں اٹھ کر مقابلے پر جانا ہے تو پوچھتے نہیں, حکم رسول آتے ہی چلے جاتے ہیں. اور اگر پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے بستر پر تمہیں سو جانا ہے تو پوچھتے نہیں ہیں, سو جاتے ہیں. جس علی کا ایک ایک عمل حکم رسول کے مطابق ہو, کیسے ہو سکتا ہے؟ یال کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد. کہ کوئی کام کرے کہ جو حکم رسول کے خلاف ہو. اور اب تیسرا جواب سنیے گا, قرآن میں ہے اے رسول لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. اے رسول اگر تم نے اپنی طرف سے کوئی باتیں گھڑی تو پروردگار تمہاری گردن کو پکڑ لے گا اور تمہاری گردن بھی کاٹ دے گا. اگر تم نے اپنی طرف سے کوئی بات گھڑنا شروع کی تو تمہارا انجام بھی بہت برا ہوگا. یہ بات پیغمبر کے سامنے اس لیے خدا نے بیان کی ہے تاکہ دنیا جان لے جب میں رسول کو نہیں چھوڑ سکتا تو کسی اور روایت گھڑنے والے کو بھی نہیں چھوڑوں گا. اور خدا نے یہ معیار دے کر بتا دیا, ہمارے یہاں اصول کی پابندی ہوتی ہے, شخصیات کو نہیں دیکھا جاتا. ہم اصول کو دیکھتے ہیں, شخصیات کو نہیں دیکھتے. پھر اسی اصول کو پیغمبر نے بھی قائم کیا. وہ کون سا اصول؟ ایک مخزومہ عورت تھی, اس نے چوری کی, لوگ ڈر گئے کہ کیونکہ قریش سے تعلق تھا کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اس کے ہاتھ کاٹ دیں. لیکن جیسے ہی پیغمبر کو اطلاع ملی, پیغمبر نے فرمایا وَإِمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدْ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی یہ کام کرتی تو میں ان کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا. پیغمبر نے بار بار بتایا ہم اصولوں کو دیکھتے ہیں,
ہم شخصیات کو نہیں دیکھتے، خدا نے بتایا ہم اصولوں کو دیکھتے ہیں، شخصیات کو نہیں دیکھتے ہیں. تو یہاں پر اصول کیسے تبدیل ہو گیا کہ جب ہر مسلمان کے لیے ایک مسلمان کی ساتھ شادی کرنا جائز ہے تو پھر علی کے لیے فتویٰ کیوں بدل دیا گیا؟ جب نبی کے لیے جائز ہے کہ کسی کافر کی بیٹی سے شادی کر سکے اگر وہ مسلمان ہو جائے، تو پھر علی کے لیے حرام کیسے ہے کہ کسی کافر کی مسلمان بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے؟ اللہم صلی اللہ. تو خود یہ روایت بتا رہی ہے کہ نہ مزاج خدا کے مطابق ہے نہ مزاج رسول خدا کے مطابق ہے. گھڑنے والے کو اندازہ نہیں تھا. اور اب سنیے گا اس روایت کا راوی کون ہے. راوی کا نام ہے مسور بن مخرمہ. یہ ایک نابالغ راوی ہے. اس نے دیکھا پیغمبر کو اور اس نے روایت بیان کر دی. اس کے بارے میں ملتا ہے علم رجال کے اندر کہ یہ ناسبی تھا، بغض اہل بیت رکھنے والا تھا، اس لیے وہ روایتیں گھڑتا تھا کہ جو مولا علی علیہ السلام کے خلاف ہو. اور اس سے بہت ساری جھوٹی روایتیں گھڑی ہیں، اپنی طرف سے واقعات، اپنی طرف سے داستانیں، اپنی طرف سے حکایتیں بیان کی اور مولا علی علیہ السلام کے اوپر ساری روایتیں جوڑنا شروع کی. عجیب بات یہ ہے کہ مسور بن مخرمہ جو اس کا پہلا راوی ہے وہ اس زمانے میں نابالغ تھا. اور برادران اہل سنت کے یہاں شرط ہے کہ راوی بالغ ہو. تو کیسے ممکن ہے کہ اس نابالغ کی روایت آپ نے لے لی؟ اور اسی لیے برادران اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ ہم امام حسن امام حسین کی کوئی روایت نہیں لیتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جتنا بھی رسول اللہ سے سنا تھا وہ نابالغی کی عمر میں سنا تھا. حسن و حسین کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ نابالغ ہیں. مسور بن مخرمہ کو لے لیا جو بغض علی میں روایت گھڑنے والا تھا، جبکہ حسن و حسین وہ ہیں جو اتنے بالغ ہیں کہ بڑے بڑے بالغ ہونے کے بعد اپنی جنت کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اور یہ ایسے بالغ ہیں جو اپنی جنت کا فیصلہ نہیں، جنتیوں کے سردار ہونے کا فیصلہ کروا چکے ہیں. اللہ. اور اب اس راوی کے بارے میں آخری بات سنیں جو میں بہت ڈرتے ڈرتے اور اشارتاً بیان کر رہا ہوں. یہ 7 یا 9 برس کا راوی ہے جس نے اس واقعے کو گھڑا. اور جب رسول اللہ کی رحلت ہوئی تو اس کی عمر 7 یا 9 برس کی تھی. کہا اس سے زیادہ کی عمر نہیں تھی کہ اس نے واقعہ دیکھا ہو. اس نابالغ کی روایت کو صحیح کرنے کے لیے اس کو بالغ بنایا گیا اور کہا کہ جب اس نے یہ واقعہ دیکھا تھا تو اس وقت اس پر غسل واجب تھا. اللہ اکبر. بغض اہل بیت میں کہاں تک چلے گا کہ چونکہ یہ بالغ تھا اس لیے اس کی روایت کو ہم قبول کر لیں گے. اندازہ کیا آپ نے کہ بغض اہل بیت میں کہاں تک چلے گئے. اور کہ فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. اب آئیے آخری نقطے پر. ویسے تو روایت جھوٹی روایت ہے لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ روایت صحیح ہے کیونکہ بڑی بڑی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا. جبکہ علی مرتضی صحیح کام کر رہے تھے پھر بھی پیغمبر نے فرمایا جس نے انہیں غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا. تو اب ہمیں ایک اصول ملا کہ اگر کوئی اپنی بات میں صحیح بھی ہو مگر سیدہ اس سے غضبناک ہونے والی ہو تو وہ صحیح بھی غلط ہو جاتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ کے بعد کون صحیح دعوے دار تھا. تمہارے مطابق وہ باغ لے کر صحیح نہیں کر رہے تھے لیکن اگر سیدہ غضبناک ہو گئی تو پیغمبر نے اصول دے دیا ہے کہ اگر صحیح بھی تمہارا کام ہو سیدہ کے غضبناک ہونے کی وجہ سے وہ بھی غلط ہو جاتا. اللہم صلی. سید کائنات کا غضب ایسا ہے. اسی لیے حاکم نشاپوری نے مصدق الصحیحین میں بہت معتبر کتاب ہے اس میں یہ حدیث رسول لکھی ان اللہ یغضب لغضبک ویرضا لرضاک. اے فاطمہ آپ کا مقام یہ ہے کہ خدا آپ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے
اور خدا آپ کے راضی ہونے سے راضی ہو جاتا ہے. اے سیدہ کیا مقام آپ نے پایا, لیکن امت نے آپ کی قدر نہیں کی. صرف یہی غم کافی نہیں تھا کہ باپ کا سایہ سر سے رخصت ہو گیا, ارے ساری امت یتیم ہو گئی, تو فاطمہ نے اس یتیمی کو کیسے محسوس کیا ہوگا. ایک عام سی اولاد بھی ہوتی ہے, باپ کا سایہ سر سے اڑ جائے کتنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے, کتنی پریشانی ہوتی ہے. اور عام طور پر جب گھر کے اندر میت اٹھے تو پڑوسی آتے ہیں, دنیا والے آتے ہیں, لیکن آ کر تعزیت پیش کرتے ہیں. کوئی لکڑیاں لے کر نہیں آتا, کوئی جلتی ہوئی لکڑیاں لے کر نہیں آتا. اور ہمارے یہاں رسم یہ ہے کہ جب کسی کے کوئی میت اٹھے تو اس کے گھر پر کم از کم ایک کالا دروازے پر چادر لگا دی جائے, تاکہ معلوم ہو جائے کہ اندر رہنے والا سوگ میں بیٹھا ہوا ہے, اندر رہنے والا غم میں بیٹھا ہوا ہے. کوئی آ کر چادر لٹکانے والا تو نہیں آیا, لیکن کسی نے دروازے کو جلا کر دروازہ سیاہ کر دیا. پتا چل گیا اس دروازے کے اندر جو موجود ہے وہ سوگ میں ہے. اجرکم علی اللہ. اے سیدہ, باپ کا چلے جانا ہی آپ کے لیے بہت بڑی مصیبت تھی. ایک عالم دین تھے, کہتے ہیں کہ میں ایک شہید کے گھر پر گیا, افطار میں پہنچا اور دسترخوان بچھا ہوا تھا افطار کا. اس شہید کی بیٹی بھی تھی, باپ موجود نہیں ہے, بیٹی تھی. جب افطار کا وقت آیا تو سب نے کھانا شروع کیا, بیٹی کھانا نہیں کھا رہی تھی. بیٹی اور ہوتی ہے, بیٹا اور ہوتا ہے. دیکھیں جب تک بیٹی نہ ہونا انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ باپ ہونا کسے کہا جاتا ہے. بیٹے سے اندازہ نہیں ہوتا, بیٹی اتنے نخرے اٹھاتی ہے, بیٹی اتنے لاڈ اٹھاتی ہے, انسان کو احساس ہوتا ہے کہ آپ میں باپ بن گیا ہو, میری کوئی مدد کرنے والا موجود ہے. بس عزادارو, ایک مرتبہ اس بیٹی سے عالم نے سوال کیا, بیٹی کیا ہو گیا, کھانا کیوں نہیں کھاتی, تو بہت بھوکی ہے, روزہ کھولنے کا وقت آ گیا, کھانا کھا لے. کہ میں نے کبھی بھی بابا کے بغیر کھانا نہیں کھایا, جب تک بابا میرے ساتھ نہیں ہوں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی. کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بابا آپ کے پاس آ جائے. وہ کمرے میں گئی اور اپنے بابا کی تصویر لے کر آئی, اپنے بابا کو اپنے ساتھ بٹھایا, تصویر رکھی اور پھر کھانا شروع کیا. کچھ لقمے کھائے تو پتا چل گیا ہاں باپ کی کوئی تصویر ہو, کوئی نشانی اس کو رکھتے ہیں تو تھوڑا سا سکون مل جاتا ہے. اب روایت سنیے گا, روایت کہتی ہے ایک دن مولا علی نے دیکھا سیدہ نے بہت گریہ کیا, سیدہ نے بہت ماتم کیا, تو بابا کا کرتا سیدہ کی خدمت میں لے کر آئے. کہ لگے یہ آپ کے بابا کا کرتا ہے, بابا کا کرتا دیکھ لیجئے, اس سے سکون حاصل کیجئے, اس سے سونگیے. سیدہ کا اعداد اپنے سینے سے لگایا, بابا کا سینے سے لگنا تھا, سکون حاصل ہونا شروع ہو گیا. میں کہوں گا سکون دینے کا یہی طریقہ ہوتا ہے. کوئی مرنے والے کی نشانی پیش کی جاتی ہے, کوئی لباس پیش کیا جاتا ہے, کوئی کرتا پیش کیا جاتا ہے, کمرے کے اندر بٹھایا جاتا ہے, بستر کو دکھایا جاتا ہے. کہیں یہ طریقہ تو نہیں ہوتا کہ خود باپ کا سر بیٹی کے سامنے رکھ دیا جاتا. 4 سالہ سکینہ شام میں بابا کا کرتا نہ آیا, بابا کی کوئی اور نشانی نہ آئی, آپ کے سامنے بابا کا سر لا کر رکھ دیا. وہ بچی برداشت کرے تو کیسے کرے. کہنا کہ بابا تیرے سر کو کس نے کاٹا, تیری پیشانی پر کس نے تیر مارا, تیرے رخسار کو کس نے زخمی کیا, اور بابا مجھے کنیزی میں طلب کیا گیا, بابا مجھے درے مارے گئے, بابا میرے گوشوارے چھینے گئے, بابا مجھے تماچے لگائے گئے, بابا مجھے راستے میں دوڑایا گیا. تیری بچی اب جینے کے قابل نہ رہی. ایک طرف سکینہ گری, ایک طرف سر امام حسین گرا. آپ تھک تو نہیں رہے, اگر تھک چکے ہیں تو یہی پر مذاق کو ختم کر دو. اگر رونا چاہتے ہیں تو بلند آواز سے گریہ کیجئے گا. سیدہ سکینہ اپنے بابا کی حالت کو دیکھنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی. لیکن اے سیدہ زہرا, آپ کا بھی دنیا سے رخصت ہوئی. سنیں گے کیا فرمائیں گی؟ فرمائیں گی جب میں نے یہ دعا مانگی تھی, اللہم اجعل وفاتی, پروردگارہ میری موت میں جلدی کر دے,
مجھے جلدی موت دے دے، میں اب جینا نہیں چاہتی۔ میں کہوں گا اے سیدہ اتنی کریمہ ہے، جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کے مرنے کے لیے دعا کرے، وہ جلدی اس دنیا سے نیست و نابود ہو جائیں۔ لیکن سیدہ اتنی کریمہ تھی، اپنی موت کے لیے دعا کرتی ہے۔ میں نے دیکھا یہ موت کے لیے دعا کب کی، کس موقع پر کی، ذرا روایت تو بتائے، سنیں گے کب کی؟ جب سیدہ کو دربار میں جانا پڑا۔ جب اپنا حق مانگنے دربار میں جانا پڑا، بابا ساتھ نہیں ہے، مسند پر وہ بیٹھا ہے جو حق کھانے والا ہے، کیسے جائے سیدہ؟ فرمانے لگے اللہم عجل وفاتی، پروردگارہ تم مجھے موت دے دے۔ میں کہوں گا سیدہ کائنات، ابھی آپ جا رہی ہے تو پورے حجاب کے ساتھ جا رہی، حسن و حسین کے ساتھ جا رہی ہے، اپنی کنیزوں کے ساتھ جا رہی ہے، تو آپ سے برداشت نہ ہوا، اپنی موت کے لیے دعا کر دی۔ جب ثانیہ زہرا دربار میں جائے، وہ زندہ رہے تو کیسے رہے؟ مر جانا آسان ہے، زندہ رہنا مشکل ہے۔ لیکن سنیں گے اس موقع پر سیدہ زینب نے نہ یہ فرمایا کہ میری ماں کو بھی دربار میں بلایا گیا، نہ اپنے بابا کو یاد کیا، نہ اپنے حسین کو یاد کیا، نہ اپنے عباس کو یاد کیا۔ سنیں گے یزید سے مخاطب اور کہا تو کیا کہا؟ بس آخری جملہ روایت کا پیش کر رہا ہوں، پھر آپ جانے اور بیوی جانے۔ بیوی نے یزید سے مخاطب اور کہا اے یزید یہ بھی کوئی انصاف ہے، تیری عورتیں پردے کے پیچھے رہے اور رسول کے گھر کی لوازیاں نامحرموں کے سامنے بے مقدم چادر لوگ زینب زینب کہہ کے پکارے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ اناس و گرمال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ عطا فرما۔ پروردگارہ ہماری ان عزاداریوں کو، مجلسوں کو بی بی سیدہ کائنات کے مورد قبولیت قرار فرما۔ پروردگارہ جناب سیدہ کائنات کو ہمارے ان اعمال سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگارہ شہزادی کونین کی جو مزار مقدسہ مسمار ہیں، ائمہ بقی کے قبور مقدسہ مسمار ہیں، پروردگارہ ان کی تعمیر نو کے اسباب جلد از جلد پیدا فرما۔ ہم سب کو مدینہ منورہ کی کربلا معلی کی زیارت نصیب فرما، چاردہ معصومین کی زیارتوں سے مشرف فرما، پالنے والے حاضرین مجلس کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، بانیان مجلس کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ ان کے رزق مادی اور معنوی میں کثرت عطا فرما، پالنے والے تمام بے روزگار مومن کو برسر روزگار فرما، بے اولاد مومن کو جناب محسن کا واسطہ، امام حسن امام حسین علیہ السلام کا واسطہ ہے، اولاد صالحہ نصیب فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے موت کی پہلی گھڑی مولا متقیان کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ قبر کی پہلی رات مولا حسین کے نور سے ہماری قبر کو منور فرما، پالنے والے تمام مظالم سے انتقام کے لیے بالخصوص مدینہ، کربلا، کوفہ، شام کے مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار، عاشقین و محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلا جدنا وابی، السلام علیکم وعلا امنا واخی، السلام علیکم ائمۃ المعصومین و جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیک یا غریب الغرباء السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیک یا شمس الشموس ایها المدفون بعرض طوس یا علی ابن موسیٰ الرضا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان السلام علیک یا امام الانس والجان